السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے. ماہ رمضان کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ہم سب پر موسلادھار بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے. اب کچھ ایام باقی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار رمضان نصیب فرمائے. ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. جو کسی وجہ سے نہیں رکھے ہیں مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. جو کمی بیشی ہو رہی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. نجات کا یہ اشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا یہ اشرہ ہے. خدا کرے ہم سب کو نجات مل جائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے. سچ یہی ہے کہ یہ ایک ایک لمحہ مانگنے کا لمحہ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں کیا ملا ہے اور ہم نے کیا کھویا ہے. پورے ہفتہ سب سے زیادہ جو کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے 90% وہ لوگ ہیں جو رمضان سے بھاگتے ہیں یا روزہ سے بھاگتے ہیں. کہ جمعۃ الوداع کب ہے حضرت؟ رات میں سکندرآباد میں تراویح کے بعد یہ اچھے موٹے کٹے نوجوان 5 تولے کا چاندی ہاتھ میں پہنا ہوا آ کے پوچھ رہا حضرت کل ہے جمعۃ الوداع یا؟ سچ کہوں میرے پاس عصائے موسیٰ نہیں تھا، ورنہ پتہ نہیں میں اتنا غصہ آ رہا تھا. کہا یہ سب تھنکنگ لاتے کہاں سے ہو یار؟ آپ کو کیا کرنا ہے جمعۃ الوداع کل ہو یا آئندہ ہو؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے رمضان آپ پر ہے. یہ تو خطیب صاحب، مفتی صاحب، علماء کا کام ہے. وہ جب کھڑے ہوں گے تاب امام کے ہم ہو جانا. رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا، ہم نے روزہ رکھ لیا. اہتمام نہیں کریں گے چاند دیکھنے کا، لیکن سب سے پہلی صف میں رہیں گے سوال کرنے کے لیے. میں نے کہا مسئلہ بتاتا ہوں لیکن یہ پہلے کھولو، کیونکہ یہ پہننا حرام ہے. یہ نبی کا آرڈر ہے. جن بنیادی چیزوں سے تم ناواقف ہو
وہ سیکھتے نہیں. جمعۃ الوداع کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. بس ایک غم کا ایک تصور رہتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، اس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں. ودا ہو رہا ہے، ان سے ودا ہو رہا ہے، بس رخصت ہو رہا ہے. تو ہمارا وجود کہتا ہے رمضان پھر آنا. جیسے ہم اپنی بیٹی کو جدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں وہ پھر نہیں آئے گی. وداعگی بولتے ہیں نا، رخصتی. رخصت ہو رہا ہے، ہمیں حسرت ہے، پتہ نہیں آئندہ ملے یا نہ ملے، اس لیے غم ہوتا ہے. لیکن مسئلہ اس انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے واقعی اسی کو قید کر لیا گیا ہو. جلدی سے بتائیے آپ، مجھے چھوٹنا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. آج ہم یقینی طور پر جمعۃ الوداع پڑھیں گے اور دعا کریں گے کہ آئندہ بھی مل جائے. کلیئر بات ہے. یقینی طور پر پڑھیں گے، اور آئندہ چونکہ شک ہے کہ 29 کا ہوا تو پھر جمعہ عید ہو جاتی، اللہ نے کرم کر دیا تو 30 روزہ مل جاتا. ایسی پازیٹیوٹی لائیے نا. اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المحترم وہ عظیم مہینہ ہے جس کی عظمت کا راز قرآن ہے. 12 مہینے اللہ نے یوں ہی گنائے ہیں، 12 12 مہینے بس سمپل کہا ہے، لیکن کسی مہینے کا نام نہیں لیا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، بس 12 مہینے ہیں، لیکن نام صرف شہر و رمضان. سن لیجیے ودا کا کانسیپٹ جا رہا ہے نا آپ سے. کیوں اللہ پاک نے 11 مہینے کا ذکر نہیں کیا، رمضان ہی کا ذکر کیا؟ کیوں رمضان کو اہمیت دی اللہ نے؟ کیوں رمضان کو عظمت بخشی اللہ نے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے کو ہم نے عظمت اس لیے دی ہے کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. اب دو ٹوک ایک دم بتائیں، رمضان جا رہا ہے یا قرآن جا رہا ہے؟ آپ کا آٹومیٹک جواب ہوگا رمضان جا رہا ہے، قرآن نہیں جا رہا ہے. مطلب جس کو عظمت ملی ہے وہ جا رہا ہے، عظمت دینے والا اب بھی میرے پاس ہے. قرآن جس کی بنیاد پر رمضان کو عظمت ملی ہے وہ اب بھی میرے پاس ہے، اب بھی ہمارے پاس ہے. تو آپ عظمت جس کو ملی ہے اس کے لیے اتنے ٹینشن نہ لیجئے. جس نے دیا ہے وہ ہے آپ کے پاس، وہ آپ کو 365 دن تک تھامے رکھنا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیز چھوڑا ہوں جس میں قرآن کو مقدم رکھا، تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو. یہ فلسفہ ہے رمضان کا. رمضان کو عظمت 11 مہینوں پر اس لیے حاصل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہے. اور جانتے ہیں ایک اور خوبصورت نقطہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ جس سے ہمیں متعلق ہونا ہے، کنیکٹ رہنا ہے ہمیشہ، وہ ہے قرآن. جانتے ہیں اسی میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور ابھی 2 تاخرات گزر گئی. خدا کرے جن کو ملی ہو ہمیں مصافحہ کرنا نصیب ہو جائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی ہو جائے. کیونکہ جن کو شب قدر ملتی ہے نا، وہ اپنے لیے پھر نہیں جیتا ہے، وہ سب کے لیے جیتا ہے. اللہ تعالیٰ جنہیں عطا کیا ہے ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرما دے. 2 رات گزر گئی، ابھی اور باقی ہے. آج کے بعد پھر ایک رات آئے گی، پھر آئے گی، پھر آئے گی. عرفی طور پر 27ویں شب ہے. یہ عرفی کا مطلب ہے عمومی طور پر لوگ مناتے ہیں.
حتمی طور پر بول نہیں سکتے کیونکہ اس کے بعد ایک اور تاخرات ہے. ہاں ایک اور تاخرات. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ذرا سنیے اس کو، پھر میں ابھی 2 منٹ پہلے کی جو بات پینڈنگ ہے اس کو بولوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر کو آخری کے 10 دن کی تاخرات میں ڈھونڈو. آخری کے عشرے اخیر کے 10 دن کی تاخرات میں کیا کرو؟ ڈھونڈو. یہ نہیں فرمایا ہے، آپ کے حوالے کر دیا ہے. تاخرات کو آپ ڈھونڈنا، یہ نبی کا فرمان ہے. التمسو، تم ڈھونڈو، تم التماس کرو، تم تلاش ہو. یہ کام آپ کریں گے نہیں، لیکن جمعۃ الوداع کب ہے کتے؟ یہ ڈھونڈنے کہا ہے نبی نے، ڈھونڈنے کہا ہے نبی نے. تاخرات کو ڈھونڈو. ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہے؟ قیام اللیل کرو، ذکر میں مصروف رہو، متوجہ رہو، توبہ کرو، استغفار کرو، خلق سے دوری اور خالق سے تعلق پیدا کرو. یہ ہے ڈھونڈنے کا مطلب. لیکن نہیں، مسئلے پوچھیں گے اور بے تکے مسئلے، لا یعنی مسائل. ہمیں ڈھونڈنا ہے، 2 رات چلی گئی ہے، خدا کرے آپ کو مل جائے، ہم سب کو کسی نہ کسی کو مل جائے. ابھی اور جو باقی ہے ڈھونڈیے، تاخرات میں آپ کو ڈھونڈیے. 21 23 چلی گئی، 25 27 29 3 تاخرات اور باقی. ایسا ہرگز نہ ہو کہ یہ تکمیل قرآن 27ویں شب کو ہو تو پھر 29 کو بھول جائیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً حدیث ہے، پاک عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ دعا کی قبولیت کی راتوں میں سے اہم رات چاند رات بھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹیوں کی مہندی میچنگ ہو رہی ہے یا نہیں، کپڑے سے کپڑا میچ ہو رہا ہے یا نہیں، رات بھر بس مہندی لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، اسی میں ٹائم ختم. کبھی سوچا ہے 365 دن کی سیکورٹی کے لیے نبی نے ایک جملہ فرمایا ہے، اس رات کو دعا قبول ہوتی. تو جو ہمیں ڈھونڈنا ہے، جو آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، وہ ہم کر نہیں رہے. اور جو ہمیں نہیں کرنے کا آرڈر ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور دوسرے جب سر میں درد ہوتا، نحوست چھاتی، پریشانیاں آتی، بے برکتی آتی، دکاندار میں لوگ نہیں آتے تو شکایت شروع، نیمو والے کے پاس جانا شروع. دیکھو نا ذرا پھال کھول کے، دیکھو نا ذرا استخارہ کر کے. مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تب ہی تمہیں فوز عظیم ملے گی، تب ہی تمہیں بڑی کامیابی ملے گی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی آرڈر کو فالو کیا، شریعت کو فالو کیا، اس کو فوز عظیم ملنے والا ہے. آپ اپنے سینس اور اپنی تھنکنگ میں گزار رہے ہیں. خبردار، یہ کنفیوژن کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہ لو. جو مسائل مفتیان اسلام اور شریعت کے ہیں وہیں تک رہنے دو. آپ سیکھو، آپ وضو کا طریقہ سیکھو، آپ غسل کا طریقہ سیکھو، آپ کپڑے کا طریقہ سیکھو، آپ سطر دیکھو. آپ نماز پڑھتے ہیں. ایسے ماڈرن اور لیٹسٹ بچے ہیں ہمارے، میں نے ان کو کہا بھائی صاحب آپ غصانہ نہیں، میں بھی تمہیں میں سے ایک شخص ہوں، غصانہ نہیں، ذرا آپ سجدہ کر کے بتاؤ. سچ کہہ رہا ہوں، سجدہ کرنے نہیں آیا ان کو. اور دوسری بات، جب وہ سجدہ کیا تو اس کی پتلون بھی نیچے اور ٹی شرٹ بھی اوپر. اب میں نے کہا دیکھو یہ جو ناف ہے نا، جس کو ممبئی بولتے، یہ اس کے سیدھ تک، اس کے پورے سیدھ تک چھپانا فرض ہے. ذرہ برابر بھی اگر کھلا رہا تو نمازی نہیں ہوگی. کیسا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے بتائیے. ناف کے بالکل سیدھ تک، مردوں کا ٹخنے تک، یہاں سے لے کے وہاں تک چھپنا ضروری ہے، فرض ہے. اس کو کہتے فرض کا مطلب اگر نہیں چھپا، ذرہ بھی کھلا رہا، اور کتنا کھلا رہتا آپ خود سوچ سکتے. اب یہاں لگاتے ہیں وہ ٹائی، کیا بولتے اس کو، بیلٹ. اللہ خیر فرما. یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گے. ارے جنت بھی خرید لو نا پھر. یہ یہودیت ہے.
यहूदियों का तस्वुर देखिए, पारा नंबर 1 में भी सुने होंगे आप कुरान में, और पारा नंबर 3 में भी सुने होंगे, लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामम मादूदा। हम अल्लाह से बात कर लिए हैं, हमको अल्लाह थोड़ी दिन तक जहन्नम में रखेगा फिर जन्नत में डाल देगा, ये यहूदी कहते हैं। अब्बा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म, अत्तखज़्तुम इंदल्लाह, क्या तुम अल्लाह से वादा किए हो? हाँ, हमको अल्लाह ताला बशारत में आके बता दिया है। यही हो रहा है ना, जो बुनियादी चीज है आपकी वो आप सीख नहीं रहे हैं, और जो नहीं सीखना है उसके पीछे आप पड़े। कुरान कहता है ला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, उसके पीछे मत भागो जो मेन नहीं है तुम्हारे लिए, उसके पीछे मत भागो। हाँ, शरीयत को सीखो, बुनियादी चीज को सीखो, नीडेड चीज को सीखो, जो तुम्हारी दुनिया को भी सही कर दे, तुम्हारी आखिरत को भी सही कर दे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब वो बात सुनिए, रमजान जा रहा है, लेकिन रमजान मुअज्जम है, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा और पूरी तवज्जो। रमजान मुअज्जम है, लेकिन इसको अजमत कुरान से मिला है। रमजान को अजमत देने वाली चीज कुरान है, अल्लाह की किताब है, और ये आपके घर, आपके पास 365 दिन है। जब तक आपकी सांस बाकी है बिल्कुल आपके पास है, यहां तक कि आप इंतकाल भी कर जाएंगे ना, तो रमजान, क्या बात है। जानते तलकीन मैयत सुने हैं ना, मैयत को तलकीन करना, मैयत को तलकीन करने का क्या कॉन्सेप्ट है? इस्लामी तरीका यह है कि सब लोग जब दफना दें और चले जाएं, दफनाने के बाद तो एक शख्स रहे सराहने के पास और हाथ रख करके कहे कि ए फला इब्ने फला, मर्द है और फलाना, माँ की तरफ उनका नाम, माँ का नाम याद है तो ले, नहीं तो हजरत हव्वा का नाम ले, अगर नहीं भी याद है। इस तरह रख कर कहे ए फला इब्ने फलाना, याद कर जो दुनिया में तू बोलता था कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और तेरा इमाम कुरान है। ये लफ्ज सुन, अल्फाज बदल सकते हैं उर्दू में बस ये, मगर तेरा इमाम पेशवा आगे रहेगा, कुरान आगे रहेगा। ए अल्लाह, सारी बोलियां एक तरफ, मगर ये वक्त निकाल के तेरी बोली को हमेशा मुकद्दम रखा, सीने में रखा, महफूज रखा। तो ये जब जुमला बोलते हैं ना और बोलकर चले जाते हैं, तो फरिश्ते जब आते हैं तो वो उसको हशाश बशाश देखकर मुस्कुराते हैं, लगता है ट्रेंड होकर आए हैं। आवाज आती है कि अरे हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन था ना, तो इनके लोग बता दिए हैं इनको, अब इनसे सवाल क्या करना। ये है इस्लाम, ये सीखते हैं आप, हम नहीं। जुम्मतुल वदा कब है कहते हैं, हाथ में 5 तोले का चांदी पहने हुआ शख्स, सलमान खान को अपना आइडियल बनाने वाला और कान में आयरिंग पहनने वाला शख्स जुम्मतुल वदा पूछ रहे हैं। शर्म कर, डर अल्लाह रसूल से, डर कब्र से। कब्र दबाए नहीं, ऐसी दुआ कर कब्र वसी हो जाए, ऐसी दुआ कर। कब्र ताहद्दे निगाह वुसअत मिल जाए, ऐसी दुआ कर। ये अशरा उसी के लिए है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये दुआए नबी है। ए अल्लाह, मुझे जहन्नम से बचा ले। नबी कह रहे हैं, क्या नबी अपने लिए कह रहे होंगे? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह, तू तो माफ करने वाला है ना, माफी को पसंद करता है ना, माफ कर देना। देखिए, माफी की दुआ भी नहीं कर रहे हैं, पहले स्टेटस बता रहे हैं, अल्लाह तेरी शान है माफ करना, और तेरी शान है माफी को पसंद करना, लिहाजा हमें माफ कर देंगे। नबी की दुआ है, करते हैं आप? नहीं करते, भी हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए। ये जो कंफ्यूजन है ना लाइफ में, ये इसीलिए कि अपने सेंस से अपनी राह बना रहे हो आप। रास्ता शरीयत का बना हुआ है, हमें सिर्फ चलना है। इसीलिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमें सीधी राह चला,
ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ بتا دیا ہے محمد رسول اللہ نے، شریعت فکس ہے، ہمیں بس سیکھنا ہے اور چلنا۔ بہرحال یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں خدا سے مانگیے، خود کے لیے، والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے۔ دعا کا یہی ڈھنگ اور طریقہ ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ مجھے بھی بخش دینا، میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا، اور تمام مومنین مرد عورت سب کو بخش دینا۔ یہ دعا کرنا، سب سے پہلے دعا خود کے لیے کرو، پھر ماں باپ کے لیے کرو، اور پھر تمام مومنین کے لیے کرو۔ یہ ہے حکم خدا۔ نبی نے کہا اے اللہ جہنم سے پناہ دے، یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تلاشو شب قدر کو، یہ سب آرڈر ہے، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہے، مین چیزیں یہ ہے عشرہ اخیر میں۔ وقتوں کو ادھر ادھر مت گزارو، آخری لمحے کا ایک ایک سیکنڈ آپ کو ایک جدائی کا پیمانہ دے رہا ہے۔ ایک خوبصورت جملہ بولو، وہ نبی رحمت للعالمین ہے نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ سب کے لیے رحمت ہے نا۔ اور مومنین کی تو شان ایسی بتایا اللہ نے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ ایمان والوں پر تو دل و جان سے محبت چھلکاتے ہیں مصطفیٰ، رحم و کرم کی انتہا کر دیتے ہیں ایمان والوں۔ وہ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، لیکن مومنوں کے لیے رحیم ہیں، مومنوں کے لیے عزیز ہیں، مومنوں کے لیے رؤوف ہیں۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح پیار کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ جس طرح میدان محشر میں جب سب پریشان ہوں گے نا، تو دنیا میں ایک ماں جیسے تڑپ اٹھتی ہے نا بچے کے لیے، جس سے پیار ہوتی ہے، سب کو وہ تج دیتی ہے، اس سے بھی زیادہ میرے حبیب پیار کرتے ہیں تم سے، اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دعا کا تصور رکھو مسلمانوں، اور دعا کرو کہ رمضان آگے بھی مل جائے، اور کیا کھویا ہے تم نے اس کے لیے معافی مانگو۔ بس اس دعا کو اینڈ سمجھو آج کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس سے پہلے بھی کیا تھا میں نے، لیکن آج اس میں ایک نقطہ مل رہا ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ عزیز ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے مومنوں پر، لیکن وہی نبی ہے کہ کہتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان پائے اور عبادتیں کر کے خود کو بخشوا نہ سکے۔ آپ ذرا رحمت للعالمین اور رحیم، رؤوف اور عزیز کے کانسیپٹ میں اس جملے کو سنیے، اور رمضان کی اہمیت کو تصور میں لائیے۔ آپ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں مصطفیٰ، آپ کے ایمان کے حریص ہیں مصطفیٰ، آپ کی ہدایت کے حریص ہیں مصطفیٰ۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں بھی ہدایت پر رہو اور ایمان پر خاتمہ ہو تمہارا، ہر طرح سے تم سرخرو رہو، یہ ہر حال میں تم سے چاہتے ہیں۔ لیکن وہی نبی کہتے ہیں اے ایمان والو، اگر رمضان میں تم نے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو سمجھو تم ہلاک ہو گئے۔ ہے تمہیں یہ احساس، ہے ہمیں یہ احساس کہ رؤوف الرحیم نبی نے، جملے پہ غور کریں آپ، ایک عام ولی بھی اگر ایسی دعا کر دے نا تو ہم تو بس ہلاک ہی ہو جائے، اپنے آپ کو سوچنے لگے۔ ہمارے پیر ہمارے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ پڑ جاتی ہے تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جاتا، ہمارا 24 گھنٹہ تباہ نظر آنے لگتا ہے، ہماری ماں ناراض ہو جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے، ہمارے باپ ماں، ہمارے بزرگ، ہمارے استاد ناراض ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو ہلاک سمجھنے لگتے ہیں۔ سوچو امام الانبیاء جن کے ایک لب نے پوری امت کو بخشوایا ہے، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، انہی کی زبان سے، اچھا زبان بھی نہیں، یہاں پر ایک نقطہ اور ہے، سید الملائکہ نے دعا کی ہے اور امام الانبیاء نے آمین کہا ہے۔ سید الملائکہ جو معصوم لب رکھتے ہیں، نوری،
معصوم، یعنی ان کی زبان سے کبھی کوئی غلط لفظ ہی نہیں نکل سکتا، ایسے فرشتے ہیں۔ اور امام الانبیاء ان معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے جبرائیل جو تم نے دعا کی ہے اللہ اسے قبول کر لے۔ ذرا جملے پہ غور کریں آپ، اللہ قبول کر لے، اس لفظ کو سنیے اور ادھر دیکھیے، اے حبیب آپ جو چاہو گے وہی میں چاہوں گا، آپ جو چاہو گے وہی میں چاہوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں نبی اپنی چاہت سے کہہ رہے ہیں، وہ مومن ہلاک ہو گیا، وہ مومن ہلاک ہو گیا جو رمضان پایا اور قدر رمضان نہ کر کے وہ جہنم میں چلا گیا، ہلاک ہو گیا، اپنے آپ کو جو نہ بخشوا سکا، یہ نبی کی چاہت والا ہے، یہ نبی کی طرف سے ہے۔ اللہ کہتا میرے حبیب جو آپ چاہو گے وہی ہوگا۔ اب پورے کا نتیجہ نکالو تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہم لوگ نجات پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ بس نبی کے قدم کو پکڑ لے، یا رسول اللہ ہم سے قدر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے جو قبول کرنے والا ہے وہ جب آپ کی رضا چاہتا ہے، اور آپ نے اپنے منہ سے جب کہہ دیا، صرف آپ نے خواہش کی تھی تو اللہ نے قبلہ بدل دیا تھا، منہ سے بولے بھی نہیں تھے، صرف خواہش کی تھی، چہرہ اٹھایا تھا، دل کی خواہش، اتنا احترام کیا اللہ نے، کہا بیت المقدس نہیں، میرے حبیب کے دلی خواہش ہے کعبہ قبلہ بن جائے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب قیامت تک کے سارے لوگ اپنا قبلہ کعبہ بنائے کہ وہ نبی کے دل کی خواہش ہے۔ سوچو مسلمانوں، صرف دل کی خواہش، دل کی خواہش ہو تو اللہ یہ فرما سکتا ہے، یہ کر دیتا ہے۔ لب اگر ہل گیا مصطفیٰ کا، زبان سے نکل گئے جملے مصطفیٰ کے، اور نکلے ہیں کیا نکلے ہیں؟ ہلاک ہو جائے۔ ہم تو بار بار یہ جملہ سن کر اپنے آپ کو بالکل کم ترین سے کم ترین سمجھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں اس دعا میں شامل نہ کر پانا۔ اے امتیو یہ احساس کرو جو قبول کرنے والا ہے نا، اس کے سامنے زبان مصطفیٰ کھل چکی ہے۔ اس لیے جو لمحے بچے ہیں، جو دن بچے ہیں، جو آپ کے پاس ایام ہیں، کوشش کرو کہ چلو اس سے پہلے آپ کو سبق یاد نہیں تھا، بھول گئے تھے، غافل تھے، اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، ابھی بھی تمہارے پاس بہانے ہیں چند دن کے، کوشش کرو کہ اس دعا میں شریک نہ ہو بلکہ اس دعا میں شریک ہو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ بھی مصطفیٰ کے لب سے نکلے ہیں، اور یہ دعا جب بھی کرو آپ تو اپنے لب کا وسیلہ نہ دینا بلکہ کہنا میرے مولا یہ دعا میری نہیں تیرے محبوب کی ہے، تیرے محبوب کی ہے، اور تو محبوب کو کیا معاف کرے گا، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ دعائے مصطفیٰ امتی کے لیے آئیڈیل کے طور پر دینا چاہا ہے نبی نے، گویا ہمیں دیا ہے۔ اللہ ہم حبیب کے ان الفاظ دعا کی برکتیں تم سے مانگتے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دے۔ یہ پیمانے سے جو چند لمحے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، کوشش کرو گزارو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، ماں باپ نہیں ہیں تو دعائیں کرو، ان کی دعاؤں کے لینے کا احساس کرو، جن کے تمہارے اوپر حق ہیں ان کو دور کرو، جو غلط کام کیے ہوئے ہو معافی مانگو، اور جو نہیں کرنا ہے ان سب سے بچو، اور جو کرنا ہے خاص طور سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، درود وغیرہ کی کثرت کرو۔ اگر تمہیں رب کسی وجہ سے بخش سکتا ہے تو وہ پھر ذات رسالت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس۔ کیونکہ اللہ خواہش کا جب احترام کرتا، ذات رسالت کو راضی کر دیا تم نے، تو یقین جانو کہ تمہارا رمضان سکسیسفل ہو گیا۔ کہو یا رسول اللہ ہم عاجز ناتواں ہیں، ہم بے کس ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو جانتا ہے،
تیری تو شان یہ ہے نا سیر اللہ عملکم ورسولہ، تو ہمارے اعمال سے بھی باخبر ہے اللہ کی عطا سے۔ یا رسول اللہ بس آپ لب ہلا دو نا، ارے جب وہ قبلہ بدل سکتا ہے تو میری زندگی نہیں بدل سکتا، میرے فائننس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ آپ لب ہلا دو، بس لب ہلا دو کہ اللہ میری امت کی ضرورتیں پوری کر دے، میری امت کی پریشانیاں دور کر دے، میری امت کی تمام تکالیف کو دور کر دے، ان کے گھروں میں برکتیں ہو جائے، انہیں عبادت کا ذوق مل جائے، انہیں شوق مل جائے، انہیں اس سے محبت ہو جائے جسے قرآن کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں، اور جس کو تھامے رہنے سے گمراہی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے مسلمان، رمضان جا رہا ہے، قرآن نہیں جا رہا ہے۔ رمضان کو بھی قرآن سے عظمت ملی ہے، اس لیے تم بھی اگر چاہتے ہو عظمت تو قرآن سے جڑے رہو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور عظمت عطا کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو کو بالخصوص قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔